ایاز نے بیش قیمت ہیرا کیوں توڑ دیا؟ تاریخ کے اوراق میں جہاں بھی افغانستان اور غزنی کا ذکر آیا ہے، وہیں اس کے حکمران محمود غزنوی اور اس کے غلام ایاز کا نام اور ان سے متعلق کئی قصے بھی پڑھنے کو ملتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ہب اردو۔ محمود غزنوی کو ایک پرعزم اور باہمت بادشاہ کہا جاتا ہے، اور تاریخ میں ہے کہ اس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور سومنات کا مندر تسخیر کیا۔ اس لیے محمود غزنوی کو بت شکن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ایک غلام جس کا نام ایاز تھا کو اپنی ذہانت، قابلیت، فرض شناسی اور ایمانداری کی وجہ سے ایک طرف محمود غزنوی کا قرب اور اہم عہدہ نصیب ہوا تو دوسری جانب بہت شہرت اور عزت اس کے حصے میں آئی۔ کہتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی اپنے اس غلام ایاز پر اندھا اعتماد کرتا تھا، اور ایاز نے بھی ہر موقع پر خود کو اپنے منصب اور سلطان کے اعتماد کا اہل ثابت کیا۔ لیکن ایاز کی یہ عزت اور توقیر دیکھ کر دوسرے درباری اور وزراء اس سے حسد محسوس کرنے لگے تھے۔ ایک مرتبہ تمام وزراء نے سلطان کو شکایت کی کہ ایاز ایک غلام ہے اور باقی درباری بڑے نام و نسب والے ہیں، ان کے مقابلے میں ایک غلام کی اتنی عزت افزائی مناسب نہیں، اور کوئی غلام اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے ایسا مقام دیا جائے۔ محمود نے اسی وقت ایک بہت بیش قیمتی ہیرا شاہی خزانے سے منگوایا اور ساتھ ایک ہتھوڑا بھی۔ اب اس نے اپنے ایک عالی نسب وزیر کو بلایا اور ہیرے کو توڑ دینے کا حکم دیا۔ وزیر نے عقل مندی ظاہر کرتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، یہ قیمتی ہیرا ہے اور ریاست کی امانت ہے، اس کے ٹوٹنے سے نقصان ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی فرما لیں۔ محمود نے اس کی بات سن کر دوسرے وزیر کو بلایا اور وہی حکم دیا۔ اس نے بھی اسی قسم کی بات کی اور خود کو بادشاہ اور قوم کا خیرخواہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ 5 وزراء کو یہی حکم دینے اور ان سے اسی قسم کی بات سننے کے بعد سب سے آخر میں محمود نے اپنے غلام ایاز کو بلا کر وہی حکم دیا۔ ایاز نے فوراً ہتھوڑا تھاما اور ضرب لگا کر ہیرا توڑ دیا۔ پورے دربار میں شور مچ گیا کہ اس غلام سے عقل و دانش اور بڑی سوچ کی توقع ہی ابس ہے، اس نے اتنا بڑا نقصان کر دیا اور بادشاہ کو کوئی تجویز نہ دی، اسے کڑی سزا دینی چاہیے۔ سلطان محمود نے ایاز سے پوچھا، کس نے کوئی دلیل اور منطق کیوں نہ پیش کی اور کسی طرح ہیرے کو ٹوٹنے سے کیوں نہ بچایا؟ اس غلام ایاز نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میرے لیے تو آپ کا حکم اس ہیرے سے زیادہ وقت رکھتا ہے، اور آپ جس خواہش کا اظہار کرتے ہیں وہ میرے لیے بیش قیمت ہے۔ سلطان محمود غزنوی کا ایک اور قصہ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا۔ دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے، جن میں اولیاء، کتب اور ابدال بھی تھے۔ سلطان محمود نے سب کو مخاطب کر کے کہا، کوئی شخص مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہے؟ سب خاموش رہے۔ دربار میں بیٹھا ایک غریب دیہاتی کھڑا ہوا اور کہا، میں زیارت کرا سکتا ہوں۔ سلطان نے شرائط پوچھی تو عرض کرنے لگا، 6 ماہ دریا کے کنارے چلا کاٹنا ہوگا، لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا۔ سلطان نے شرط منظور کر لی۔ اس شخص کو چلے کے لیے بھیج دیا گیا اور گھر کا خرچہ بادشاہ کے ذمہ ہو گیا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے اس شخص کو دربار میں حاضر کیا اور پوچھا تو دیہاتی کہنے لگا، حضور کچھ وظائف الٹے ہو گئے ہیں، لہٰذا 6 ماہ مزید لگیں گے۔ مزید 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود کے دربار میں اس شخص کو دوبارہ پیش کیا گیا تو بادشاہ نے پوچھا، میرے کام کا کیا ہوا؟ یہ بات سن کے دیہاتی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، کہاں میں گنہگار اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام، میں نے آپ سے جھوٹ بولا، میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا، بچے بھوک سے مر رہے تھے، اس لیے ایسا کرنے پر مجبور ہوا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا، اس شخص کی سزا کیا ہے؟ وزیر نے کہا، اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، لہٰذا اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بھی تشریف فرما تھے، کہنے لگے، بادشاہ سلامت، اس وزیر نے بالکل ٹھیک کہا۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا کہ آپ بتاؤ۔ اس نے کہا، اس شخص نے بادشاہ کو دھوکہ دیا ہے، اس کا گلا نہ کاٹا جائے بلکہ اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے تاکہ یہ ذلیل ہو کر مرے، اسے مرنے میں کچھ وقت تو لگے گا۔ دربار میں بیٹھے اسی نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ وزیر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے پیارے غلام ایاز سے پوچھا، تم کیا کہتے ہو؟ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہی سے 1 سال ایک غریب کے بچے پلتے رہے اور آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی، اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا۔ اگر میری بات مانے تو اسے معاف کر دیں، اگر اسے قتل کر دیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔
ایاز کی بات سن کر محفل میں بیٹھا وہی نورانی چہرے والا بابا کہنے لگا، ایاز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اس بابا جی کو بلایا اور پوچھا، آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا، اس کی وجہ مجھے سمجھائی جائے۔ بابا جی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا کہ اس کا گلا کاٹا جائے وہ قوم کا کسائی ہے، اور کسائی کا کام ہے گلے کاٹنا۔ اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا، غلطی اس کی نہیں آپ کی ہے، آپ نے ایک کسائی کو وزیر بنا لیا۔ دوسرا جس نے کہا اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے، اس وزیر کا والد بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتا تھا، کتوں سے شکار کھیلتا تھا، اس کا کام ہی کتوں کا شکار ہے، تو اس نے اپنے خاندان کا تعارف کروایا۔ آپ کی غلطی یہ ہے کہ ایسے شخص کو وزارت دی جہاں ایسے لوگ وزیر ہوں، وہاں لوگوں نے بھوک سے ہی مرنا ہے۔ اور تیسرا، ایاز نے جو فیصلہ کیا تو سلطان محمود سنو، ایاز سید زادہ ہے۔ سید کی شان یہ ہے کہ سید اپنا سارا خاندان کربلا میں ذبح کرا دیتا ہے مگر بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتا۔ سلطان محمود اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایاز کو مخاطب کر کے کہتا ہے، ایاز تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو؟ ایاز کہتا ہے، آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ ایاز سید ہے، لیکن آج بابا جی نے میرا راز کھولا، آج میں بھی ایک راز کھول دیتا ہوں۔ اے بادشاہ سلامت، یہ بابا کوئی عام ہستی نہیں، یہی حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ ایک اور قصہ یوں بیان کیا جاتا ہے، ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی نے ایاز سے وعدہ کیا کہ میں تجھے اپنا لباس پہنا کر اپنی جگہ بٹھا دوں گا اور تیرا لباس پہن کر خود غلام کی جگہ لے لوں گا۔ چنانچہ جس وقت سلطان محمود حضرت ابو الحسن سے ملاقات کی نیت سے ہرکان پہنچا تو قاصد سے یہ کہا کہ حضرت ابو الحسن سے یہ کہہ دینا کہ میں صرف آپ سے ملاقات کی غرض سے حاضر ہوا ہوں، لہٰذا آپ زحمت فرما کر میرے خیمہ تک تشریف لے آئیں، اور اگر وہ آنے سے انکار کریں تو یہ آیت تلاوت کر دینا۔ ترجمہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اپنی قوم کے حاکم کی بھی اطاعت کرتے رہو۔ چنانچہ قاصد نے آپ کو جب یہ پیغام پہنچایا تو آپ نے معذرت طلب کی، جس پر قاصد نے مذکورہ بالا آیت تلاوت کی۔ آپ نے جواب دیا کہ محمود سے کہہ دینا کہ میں تو عطی اللہ میں ایسا غرق ہوں کہ عطی الرسول میں بھی ندامت محسوس کرتا ہوں، ایسی حالت میں حاکم کی اطاعت کا تو ذکر ہی کیا۔ یہ قول جس وقت قاصد نے محمود غزنوی کو سنایا تو اس نے کہا کہ میں تو انہیں معمولی قسم کا صوفی تصور کرتا تھا، لیکن معلوم ہوا کہ وہ تو بہت ہی کام بزرگ ہیں، لہٰذا ہم خود ہی ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوں گے۔ اس وقت محمود نے ایاز کا لباس پہنا اور ایاز کو اپنا لباس پہنایا اور خود 10 کنیزوں کو مردانہ لباس پہنا کر ان کے ساتھ بطور غلام کے ملاقات کرنے پہنچ گیا۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب تو دے دیا مگر تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، اور محمود جو غلام کے لباس میں ملبوس تھا اس کی طرف متوجہ ہو گئے، لیکن ایاز جو شاہانہ لباس میں تھا اس جانب قطعی توجہ نہ دی، اور جب محمود نے جواب دیا کہ یہ دام فریب تو ایسا نہیں ہے جس میں آپ جیسے شہباز پھنس سکے، پھر آپ نے محمود کا ہاتھ تھام کر فرمایا کہ پہلے ان نام محرموں کو باہر نکال دو، پھر مجھ سے گفتگو کرنا۔ چنانچہ محمود کے اشارے پر تمام کنیزیں باہر چلی گئیں اور محمود نے آپ سے فرمائش کی کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی واقعہ بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت بایزید کا قول تھا کہ جس نے میری زیارت کر لی اس کو بدبختی سے نجات حاصل ہو گئی۔ اس پر محمود نے پوچھا کہ کیا ان کا مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی زیادہ بلند تھا؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو جہل، ابو لہب جیسے منکرین نے دیکھا، پھر بھی ان کی بدبختی دور نہ ہو سکی۔ آپ نے فرمایا کہ اے محمود، ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی ولایت میں تصرف نہ کرو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلفائے اربعہ اور دیگر صحابہ کرام کے سوا کسی نے نہیں دیکھا، جس کی دلیل یہ آیت مبارک ہے۔ ترجمہ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو دیکھتے ہیں جو آپ کی جانب نظر کرتے ہیں، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ سن کر محمود بہت محظوظ ہوا، پھر آپ سے نصیحت کرنے کی خواہش کی تو آپ نے فرمایا نواحی سے اجتناب کرتے رہو، باجماعت نماز ادا کرتے رہو، سخاوت اور شفقت کو اپنا شعار بنا لو۔ جب محمود نے دعا کی درخواست کی تو فرمایا کہ میں اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما دے۔ پھر جب محمود نے عرض کیا کہ میرے لیے مخصوص دعا فرمائیے تو آپ نے کہا کہ اے محمود، تیری عاقبت محمود ہو۔ اور جب محمود نے اشرفیوں کا ایک توڑا آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے جو کہ خشک ٹکیا اس کے سامنے رکھ کر جواب دیا، اس کو کھاؤ۔ چنانچہ محمود نے جب توڑ کر منہ میں رکھا اور دیر تک چبانے کے باوجود بھی حلق سے نہ اترا تو آپ نے فرمایا کہ شاید نوالا تمہارے حلق میں اٹکتا ہے۔ اس نے کہا ہاں، تو فرمایا تمہاری یہ خواہش ہے کہ اشرفیوں کا یہ توڑا اسی طرح میرے حلق میں بھی اٹک جائے، لہٰذا اس کو واپس لے لو کیونکہ میں دنیاوی مال کو طلاق دے چکا ہوں۔ محمود کے بے حد اصرار کے باوجود بھی آپ نے اس میں سے کچھ نہ لیا۔
پھر محمود نے خواہش کی کہ بطور تبرک کوئی چیز عطا فرما دیں. اس پر آپ نے اس کو اپنا پیراہن دے دیا. پھر محمود نے رخصت ہوتے ہوئے عرض کی کہ حضرت آپ کی خانقاہ تو بہت خوبصورت ہے. تو فرمایا کہ اللہ نے تجھے اتنی وسیع سلطنت بخشی ہے پھر بھی تمہارے اندر طمع باقی ہے اور اس جھونپڑی کا بھی خواہش مند ہے. یہ سن کر اس کو بے حد ندامت ہوئی اور جب وہ رخصت ہونے لگا تو آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. تو اس نے پوچھا کہ میری آمد کے وقت تو آپ نے تعظیم نہیں کی، پھر آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ فرمایا اس وقت تمہارے اندر شاہی تکبر موجود تھا اور میرا امتحان لینے آئے تھے، لیکن آپ عجز و درویشی کی حالت میں واپس جا رہے ہو اور خورشید فقر تمہاری پیشانی پر رخشندہ ہے. اس کے بعد محمود رخصت ہو گیا. تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی. پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی. مجھے اجازت دیجیے نیکسٹ کسی ایسی ہی اچھی سی ویڈیو تک کے لیے. اللہ حافظ.